مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہم پہ احسان کرتے ہوئے ہمیں اپنے محبوب کا امتی پیدا فرمایا ہے. اللہ، اس ناطے ہم انسان بن گئے، تمام مخلوقات میں سے عزت والی مخلوق. اللہ اکبر. اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے پیدا کرنے کا مقصود بھی ایک واضح کر دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اسی نسبت کے ناطے ہمارے رب نے ہماری زندگی کے گزرنے کے طریق کو، جس میں ہم نقصان سے بچ جائیں، سلامتی والا راستہ پسند فرما لیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین النصیحہ او کما قال، کہ دین کے اندر بلائی ہی بلائی ہے. اللہ، یہ باتیں بہت آسان ہیں اور سیدھی ہیں، لیکن ان کے معنی اور مطالب کے اندر میں اپنے اپنی سمجھ کے حساب سے فرق ہے. جو آیت کریمہ میں نے سورۃ توبہ کی ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا جو ہے وہ اکبر ہے، سب سے بڑی. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یقیناً یہی کامیابی ہے. اب اللہ کی رضا، اللہ کس پہ راضی ہوتا ہے، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں جو ہم پہلے جس طرح رمضان سے میں نے شروع کیا تھا رحمت حاصل کرنے کے طریق، اور وہ سارے چلتے چلاتے آگے چلتے رہے. پھر ابھی حج کا مہینہ آ رہا تھا تو اس کے لیے کچھ باتیں ہوتی رہیں، تو ابھی کچھ باتیں اسی تسلسل سے آگے میں لے کر چلوں گا. اللہ کی رحمت اور فضل سے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور نہ صرف ہمیں باتیں کرنے کی بلکہ ان کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے، جس کو اپنی نشانی بناتا ہے، اس کی اگر بندہ عزت و تکریم کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے. کتنی آسان بات ہے یہ. اب شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، یہ لمحے بھی ہو سکتے ہیں، یہ جگہیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ بندے بھی ہو سکتے ہیں، یہ اعمال بھی ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتی ہیں. اور انہی کی اگر اللہ تبارک و تعالی نے پورے دین متین کے اندر میں ہمیں واضح طور پر آگہی اور شعور دے دیا کہ جس پہ اللہ راضی ہے، اگر تم اس کے ساتھ عزت و آبرو والا معاملہ کرو گے تو اللہ کو اور زیادہ پسند آتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے. مثلا سب سے زیادہ اللہ کی محبوب ذات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ایک مثال عرض کر رہا ہوں، جب اللہ کی محبوب ہے تو رب نے کہا فَاتَّبِعُونِی، تم اس ڈیزائن میں آ جاؤ، خلقن بھی اور کردارن بھی، خلقن بھی. یحببکم اللہ، مجھے پیارے لوگو گے. اب عقل اور شعور والے ہم سارے انسان ہیں، لیکن جو بات طبیعت کے متضاد لگتی ہے، وہ ظاہراً ہو، خلقن ہو یعنی ظاہری اسلوب ہو، یا خلقن ہو، باطلی اسلوب ہو، تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں بوجھ لگتی ہیں. جو اللہ واضح طور پر کہہ رہا ہے اسے پیاری لگتی ہیں، تو ہم اس کے مخالفت کر کے کیا اپنے آپ کو کامیابی پہ لے آئیں گے؟ ذالک هو الفوز العظیم ورضوان من اللہ اکبر. ایک نشانی دی میں نے، صرف ایک بندے کی بات کی جو اللہ کو پسند ہے، اس کی بات کی فاتبعونی. اور جگہ اس کا اسوہ مبارک جو ہے وہ تمہارے لیے مشرع، تمہاری نجات ہے. سارے کا سارا دین جو ہے وہ اس ذات کے گرد یوں گھومتا ہے جیسے کعبے کے گرد حاجی گھومتا ہو. اللہ اکبر. اسی طرح اب ہم وقت اور لمحے کی بات کریں، جگہوں کی اور بات کرتے ہیں، تو اللہ کا گھر جی اس کی تعظیم ہے، تکریم ہے، مسجد ہی ہے. اسی طرح گھر بنا ہے تو اسی طرح باقی گھر بنے ہیں، بلکہ بہت سارے زیادہ قیمتی گھر بنے ہیں، لیکن اس گھر کی تعظیم تکریم
کیوں؟ اللہ کا گھر ہے، اس جگہ کے اوپر وہ مومن کا گھر ہے، مچھلی کی طرح ہے، اس طرح ہے، اور کتنی کتنی حدیثیں ہیں، کتنے کتنے قرآن کی آیتیں ہیں، اس ساری چیزیں کے بعد اس کے اندر بے وضو بیٹھنا کراہت ہے، اور اگر اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے، اعتکاف میں بھی بیٹھا ہو تو جلدی سے باہر نکلنا واجب ہے، کیونکہ وہ مسجد کی توہین ہو رہی، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں آ کے نماز پڑھنا مرد کے لیے وجوب کا درجہ رکھتی ہے جماعت کے لیے، کیونکہ جامعہ مسجد میں نماز جو ہے وہ 500 درجہ رکھتی ہے، مسجد نبی میں 50,000 رکھتی ہے، کعبۃ اللہ میں 1,00,000 کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ جگہ کی فضیلت کی بات، وہ شاعر اللہ کی بات آگے اسی طرح۔ اللہ اکبر۔ اب ہم حج کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تو میں نے ضمناً تھوڑی سی باتیں عرض کی، اسی طرح ٹائم اور لمحات ان کی چیزیں ہیں۔ وہ دن اللہ نے کہا وذکرہم بایام اللہ، جو میرے دن ہیں اس میں میری رحمت آتی ہے، ان کو یاد کرو تو میری رحمتیں اور برستی۔ اسی وجہ سے یہ سنت جتنے بھی اہل محبت لوگ ہیں وہ ان ایام کا ذکر کرتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو تگ و دو ہوتی اس کی طرف۔ اسی طرح شب برات ہے، شب قدر ہے، اس کے لیے کہا گیا 1000 مہینے کے برابر کی ہے، وہ ساری چیزیں کی۔ اور جس دن رسول اللہ کی ذات مبارک آئی تھی وہ بھی مسلمانوں کے لیے اسی طرح عظمت اور وہ شعور والا، اور اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ اب واپس آتا ہوں اسی طرف کہ حج جو ہے کوئی عمل بھی ہو اگر اللہ کو پسند ہے تو اس کے مطابق عمل کرنے سے اس کی رضا ملتی ہے۔ اب جس طرح حج ہے اسی کی بات کر لیں تو ہم عمل حج کو دیکھ لیں، مناسک حج کو دیکھ لیں، مقامات حج کو دیکھ لیں، جگہوں کو دیکھ لیں، ان کو اللہ نے شاعر اللہ کہہ کہ اس کی عزت اور عظمت کی بات کر دی۔ میں راضی ہوتا ہوں اس مختصر سی بات کے لیے۔ اور صرف حج کے ہم اگر عمل کو دیکھ لیں، مناسک کو دیکھ لیں تو اللہ نے کہا جو حج پہ جاتا ہے اس کے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے۔ یہاں تک کہا کہ مقبول اور مبرور حج کا صلہ جنت ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس، ایسے ہو جاتا ہے بندہ جیسے صابن میں پانی اور میل کپڑے سے نکال دیتا ہے، اسی طرح حج اس سے گناہوں کو نکال دیتا ہے۔ یہ تو بڑی ایک پہلو کی چھوٹی سی بات آپ نے عرض کی۔ اب مناسک حج بھی اللہ کو پسند ہے، جگہیں بھی اللہ کو پسند، مقامات حج بھی اللہ کو پسند، صفا اور مروہ کا میری نشانیاں ہیں۔ یہاں تم دعائیں کرو گے تو قبول ہوگا۔ یعنی اگر ان ساری چیزوں کو یکجا کریں تو ان کی عزت و آبرو کرنے میں، ان جگہوں کو اختیار کرنے میں، ان اعمال کو اختیار کرنے میں، ان جگہوں پہ جانے سے، ان ساری چیزوں پہ اختیار کرنے سے جو پہلی چیز ملتی ہے بندے کو اس کی رحمت کی، اس کے فضل کی، اس کے راضی ہونے کی، پہلی چیز جو اس کے راضی ہونے کی ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مغفرت۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز کیا ملتی ہے اس رحمت کی؟ مغفرت کے بعد وہ جو مانگتا ہے وہ قبول کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ کہا یہ میری نشانی ہے، تم ادھر مانگو میں دیتا ہوں۔ تیسری بات کیا ہے؟ سفارشیں قبول کرتا ہے اللہ۔ اور کہاں تو اپنے گناہوں کو لے کر بیٹھا ہے، کہاں اب تو دوسروں کے لیے مانگے تو رب وہ بھی قبول کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا، معافی بھی تجھے دے دی، تجھے مانگنے کے لیے کہا مانگتا رہ، میں دینے کے لیے تیار ہوں، ادھر آ جو گیا ہے یہاں تو میری رحمت برستی ہے، لے، اور پھر تو دوسروں کے لیے بھی لے تو وہ بھی دیتا ہوں، حتیٰ کہ تو گھر چلے جائے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے بھی تیری دعائیں میں قبول کرتا ہوں۔ یہ سفارشیاں جو اس کے لیے قبول کر رہے، اور اس سے بڑھ کر کیا بات کرتا ہے کہ اگر تو نے اس کو راضی رکھنے کے لیے اس نیت کے ساتھ تو نے یہ کام کیا تو تیرے لیے چھوٹا انعام کیا ہے؟ تیرے لیے جنت ہی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہیں جو میں نے ساری سنائی آپ لوگوں کے سامنے۔ اب یہ اگر ہم دیکھیں تو کتنے ان چیزوں کے حساب سے بندے کے لیے ہے، لیکن ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہاں اللہ نے رضوان من اللہ اکبر کہا ہے، یعنی کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے تیری نیت کیا اس کی رضا تھی یا تیری اپنی رضا تھی؟ بات یہاں آ کے ختم ہوتی ہے۔ ہر کوئی بندہ کہتا اللہ دی رضا، نہیں، اللہ دی رضا نہیں، وہ غور کرنے کی بات ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے نہیں۔ ہاں ایک اور چیز پہلے میں عظمت والی سنا دوں۔ اللہ اکبر۔ جس کے لیے اللہ نے کہا نا حج کے لیے، یہ حج کے لیے ایک مخصوص ہے، یہ بات کہا کہ جب یہ ہے تو میرے لیے اس کے لیے عظمت کی بات آ جاتی ہے، وہ میں راضی ہوتا ہوں اس پہ۔ کس طرح راضی ہوتا ہوں؟ یہ ساری باتیں جو میں نے کی، ابراہیم علیہ السلام کو جب رب نے کہا نا اس بچے اور اس کو ماں کو ادھر چھوڑ کے آ جا، وہ چھوڑ کے آگے پوچھا کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ ہاں جی ہاں، اللہ کا حکم ہے۔ تو اماں نے اسی وقت کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا تھی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ تو لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ دعا میں نے پڑھی تو میرے جان نکل گئی، میں نے کہا واہ میرے اللہ۔ نمازی بندہ ہے بہت سارا، پکا نمازی ہے تہجد سے لے کر، کبھی اس کو کوئی ایسے نہیں کہتا ہے بڑا ہی نمازی ہے، کہتا ہے
اللہ اکبر. حاجی کو کیوں کہتا ہے حاجی ہے جی، حاجی صاحب ہے جی؟ یہ اس دعا کا اثر ہے، اتنا دائمی اثر ہوتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کی عزت بنا کے رکھ دی رب نے. ہمیں اس نے ویسے ہی پھر پھر کے آ گیا ہو یا اس طرح کی بات ہو، بات اندر کی نیت اور اس کی رضا کو مقصود کرنے کی. ہم اپنے معاشرے کے اندر میں یہ دیکھیں تو اس کے لیے نیت کا ہونا آج کے دور میں خاص طور پہ، جو میں نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا ابھی پھر میں کر رہا ہوں، کہ ہم سال کے اندر میں 3 4 عمرے ضرور کر لیں گے، لیکن وہ نفلی عبادت. اور جب حج کی وہ ذرا توفیق نہیں. کس طرح توفیق نہیں؟ وہ میرے پاس اتنے نہیں ہیں. تو نے 1 سال میں جو 3 عمرے کیے ہیں ان کے پیسے حج سے زیادہ نہیں ہوتے، کم ہوتے. لیکن بات نیت کی ہے. یہ تیرے پہ فرض کی طرح ہے. یہاں تک ہے کہ جب فرض تیرے پہ ہو جائے اور تو اگلے سال کے لیے ٹال دے تو پورا سال فسق کا گناہ ہے تیرے لیے. کوئی سننے کو تیار ہے؟ یہ بات بہت مشکل بات ہے یہ سننے کو. اللہ اکبر اللہ. اسی طرح افراط و تفریط کی بات بھی ہے. یہ کہا گیا جو کثرت سے کرتا ہے اللہ پاک اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. اب اگر یہی اس کے اپنے فرائض شرعی کو چھوڑ کر وہ صرف حج عمرہ کرتا ہے تو پھر یہ افراط میں آئے گا، پھر بھی اس کی نیت میں گڑبڑ آ جائے گی. تفریط میں نے پہلے سنا دی. اللہ اس لیے وردوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. یقیناً اسی میں کامیابی ہے، یقیناً اسی میں کامیابی ہے. اللہ اکبر. تو اب اس کے تو سارے عمل کے اندر میں، مناسک کے اندر میں، مقامات کے اندر میں ساری چیزیں جو ہیں وہ نشانی والی بات ہے، اللہ کی عزت کی والی بات. تو پہلی رحمت کیا ہوئی؟ مغفرت، معافی. کیسی معافی ہے کہ اس وقت سے جو شروع ہوئی ہے قیامت تک ہوتی رہے گی. اور اس دن، جس دن وہ رحمت آتی ہے، اللہ ہر وقت ہے، ہر وقت رحیم ہے، ہر وقت وہ جو ہے کریم ہے، ہر وقت اس کی طرف سے یہ ساری چیز موجود ہے. لیکن اس دن، اس وقت، اس جگہ پہ وہ رحمت کیسے برستی ہے، یہ ہوتی ہے اللہ کی نشانی. اور چوتھی بات یہ تھی، پھر وہ دعائیں مانگتا ہے، پھر وہ قبول اللہ کرتا ہے، پھر سفارشیں قبول کرتا ہے، پھر آنے والے وقت کے لیے بھی اس کو بچاتا ہے. وہ کیسے؟ جو ان نشانیوں کی عزت کرتا ہے رب اس کے دل کو کھینچ لیتا ہے، تقوی کے لیے اپنی ماننے والا بنا کے رکھ دیتا. جب اس کی ماننے والا بن جائے گا تو آئندہ بھی بچ جائے گا کہ نہیں بن جائے گا. چاروں طرف سے دیوار اس کے ہو گئی نا یہ چاروں چیزیں، اور چھت اللہ اس کے اوپر یہ ڈالتا ہے، جنت ہے اس کے لیے انعام. اللہ یہ ہے ذالک هو الفوز العظیم. اللہ اب اس نیت کی بات ہوئی، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں خالصتاً اس کی رضا والی بات ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ اب اس رضا کے لیے کیا کرے؟ بات تو اندر کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات اندر جب تک اترے نا، اس کے اندر بات نہ آئے تو نہیں آئے گی. میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ ہمیں ہر نشانی کا پتہ ہے. جس طرح پہلے میں نے کہا یہ جگہ بھی ہو سکتی ہے، وقت بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ہے وہ لمحہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی عمل بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے جو ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، انہیں کی عزت کرنے سے اللہ اس کے لیے یہ ساری چیزیں دے رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بات کی کہ اللہ کا محبوب ہے، تو ایک لفظ فتبعونی کہا ہے. اب دیکھو نا، ہم اپنی طبیعت کے مطابق تو چہرہ بنا لیں گے، لیکن رسول اللہ کے مطابق کیوں نہیں بنتا؟ اے اندرونی مندہ، پوچھو یہ گناہ نہیں ہے؟ جی ہے. تو لگتا کیوں نہیں؟ لیکن اب یہ فرض جو ہے حج، تو لگتا کیوں نہیں؟ 10 عمرے کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس لیے کہ وہ ڈر ہی نہیں لگ رہا کہ وہ سامنے ہے اور دیکھنے والی بات. اس لیے نیت اس زبان کے ساتھ نہیں، اندر کی بات ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. یہاں سے بولا بھی نہیں اس نے یہ ہے تو ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ادھر ہے تو ہے، ادھر سے بولنے کی بھی حاجت نہیں اس کو، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے. اور قیامت والے دن بھی اس کی نظر کدھر ہوگی؟ وَيَنْظُرْ إِلَىٰ قَلْبِكَ، اس کے دل کے اوپر نظر ہوگی. اور وہ کہتا ہے إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور میرے پاس قلب سلیم لے کر آ، جو ادھر ادھر نہ پلٹ جائے. آج ادھر ہے، کل ادھر ہے، آج ادھر ہے، کل ادھر ہے. یہ ہمارا روز کا حال ہوتا ہے. اذان ہوتی ہے نا، ہمارے دل میں اچھا نماز پڑھنی، وہ فلانی چیز ادھر آ گئی، دل ادھر پلٹ گیا، فلانی ادھر آ گئی، دل ادھر پلٹ گیا. اچھا یار، پھر فلانی چیز اس طرح ہے، تو وہ پلٹ گیا نا، وہ ٹکا نہیں نا اس جگہ کے اوپر، اور ٹکتا نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اس لیے سب سے بڑا احسان کیا تھا، ہمیں اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا. کہا تھا یہ میرا احسان ہے جس کا دل لگ گیا تھا نبی سے اصلی طور پہ. اب نبی کے حسن اور کمال اور اس چیز میں کمی نہیں کہ ہر کافر بھی اسے صادق اور امین کہتا ہے، نہ صرف کہتا ہے بلکہ مانتا بھی تھا. لیکن جو بات طبیعت کے متضاد تھی وہ کیوں نہیں مانی گئی؟ حضرت سوچیں ذرا، صادق اور امین بھی کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو بھی آپ نے کہہ دیا وہ ہوگا. اتنا یقین تھا ان کو، اس کے منہ سے نکلی بات پکی ہے، اتنا یقین ہے ان کو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ساری چیزیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اجتماعی جب بات کی گئی تبلیغ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کر کے لوگوں کو یہ نہیں کہا مجھے یہ حکم ملا ہے، کہا مجھے پہچانتے ہو؟ سب نے کہا صادق اور امین ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا تو فلانے کا بیٹا ہے، فلان جگہ کا ہے، تو یہ تجھے کون نہیں جانتا؟ اللہ نے بھی کہا تھا یہ تجھے کیسے نہیں پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو ان کے سامنے بلا پڑا ہے، اس طرح ہے جس طرح اپنے بچے کو پہچانتے ہیں، کوئی شک نہیں ہوتا، اس طرح تیرے متعلق بھی ان کو کوئی شک نہیں کہ تو کیا چیز ہے ان کے سامنے۔ اللہ اکبر، سب نے صادق اور امین کہا، آپ نے تصدیق فرمائی۔ اچھا ادھر سے تمہیں کھا جائیں آ کے پیچھے چھوٹی سی پہاڑی سے کوئی، یہ جی آپ کہو گے تو کیسے ہو سکتا ہے ہم نہ مانیں، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ پھر کہا پھر اصلی سچ سنو نا، کہ جس کو خدا بنا کے بیٹھے ہو، یہ خدا جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس سے بڑا سچ ہے کوئی؟ اس سے کوئی بڑا سچ ہے اللہ کے ہونے کا؟ جتنا سچ ہے کہ اس سے بڑا کوئی سچ ہے؟ کیوں وہ ایسی ذات ہے جو کسی نے بنائی، وہ ہمیشہ سے خود سے بنائی، خود سے بنائی، کسی نے اس کو بنایا؟ کوئی اس جیسا سچ ہو اور کوئی ہو سکتا؟ اللہ یہی سچ جب کہا تو وہ جو صادق جو کہہ رہے تھے حضرت یہ وہی بات ہے، یہ گناہ ہے لیکن گناہ لگتا کیوں نہیں؟ کیوں طبیعت کے متضاد بات آئی ہے؟ نہیں یار ہے مطلب تم ٹھیک ہے نا، بات تو یہاں ہے۔ اللہ بندگی ہے ہی اسی کا نام کہ جو تو چاہ رہا ہے وہ نہیں، جو وہ چاہ رہا ہے وہ۔ اللہ اکبر، جو وہ چاہ رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو نیکی کے لپٹے ہوئے غلاف کے اندر میں برائیاں کرتا رہے، اس سے چھپ سکتا نہیں۔ اس کی رضا، اس لیے وردوان من اللہ اکبر، اس کی رضا سب سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ رضوان ہونا، اس کی رضا کا ماننا جو تھا، وہ اس ذات مقدس کے قلب اطہر کے اندر میں وہ رضا ڈلی ہوئی تھی، اور اللہ نے تصدیقاً کہا یہ تو بولتا بھی وہ نہیں جو جب تک وہ نہیں چاہتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کا تو ہر کام، نہ عبادت، جو بھی کام اور بھی زندگی موت سب للہ رب العالمین ہے۔ اللہ حتیٰ کہ اپنا کلام اللہ پاک نے جو دیا، اس کلام کو ہاتھ میں نہیں پکڑا دیا، پڑھو جی، انڈرسٹینڈ کرو، اس کے اندر کی وزڈم جانچو، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو اسی طرح لوگوں تک پہنچا دو۔ نہیں، اس کو نزل بہ روح الامین علی قلبک، قلب اطہر کے اندر گھول دیا کہ انڈرسٹینڈنگ کے بعد بھی جب تک تیرا مزاج اس سے نہ ملے تو کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ جو تو جانتے ہوئے تو روشن عقل کے ساتھ تو کہے ہاں اللہ یوں چاہتا ہے، لیکن تیرا اپنا کہے تو گڑبڑ نہ ہو جائے، تیرے اندر گھول کے رکھ دی۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں خلق قرآن دیکھنا ہے کہ قرآن کے اندر کیا چیز ہے، بندے کو کیسے ہونا چاہیے، تو خلق نبی دیکھ لو۔ وہ آج 50 تفسیریں بھی یاد کر لے کوئی بندہ، جو مزاجن ذرا بات ایسے ہوگی تو نہیں اس کا مطلب یہ ہے، اچھا نہیں، دوسرا کہے گا نہیں اس کا مطلب یہ، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ مطلب کدھر گیا؟ اللہ، اس لیے اللہ پاک نے کہہ دیا فاتبعونی۔ اب اس ذات مبارک کے لیے میری آپ کی طرح بندے تھے جن کے دلوں کے اندر میں ہاں ہوئی، او یہ رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ ہے، عام ایک لمحے کے لیے وہ محبت ڈلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں ہر چیز سے محبوب نہیں ہوتا تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ یہ محبوب ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جو محبوب ہوگا اس کی کوئی بات غلط لگتی۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس لیے اپنے لیے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ ایمان والے، میرا وہ ہے ایمان والا جو شدید محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی کہا آمنو کے لیے نتق اللہ، ڈر میرے سے۔ ہم یہ دنیا کے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سارے، جس سے پیار کیا جائے اس سے ڈرا جاتا ہے۔ ہائے کبھی کیا ہی نہیں نا میری جان، اس لیے کبھی کیا ہی جو نہیں، اسی لیے کہتا نہیں، جس سے پیار کیا جاتا ہے اس سے ڈرا نہیں جاتا۔ ہاں اللہ کہتا ہے ایمان والا وہ ہے جو شدید محبت کرے، ساتھ ہی کہہ رہا ہے ایمان والا ہے ڈر، اوے جس سے کبھی پیار کیا جائے ڈر اسی کا ہوتا ہے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اب کبھی پیار کیا ہو نہ رسول اللہ سے یا اللہ سے تو اللہ اس بات پہ خفا ہوتا ہے کو کر لے گا۔ اللہ نے تو نسخہ دے دیا، یہ میرا محبوب ہے فاتبعونی، آ جا اس اتباع میں، مجھے پیارا لگ جائے گا۔ اب ہماری شکلیں صورتیں، ہمارا ڈیزائن، ہمارا ظاہر، ہمارا خلق، ہمارا کردار اس اسوہ مبارک سے ہٹ کر ہو سکے گا؟ وہ تھا رضا خدا بندی، ٹھیک ہے نا۔ اب جس نے بھی ہاں کر دی دل سے، اس کے دل نے محبت کی ہے تو اللہ نے اس کے دل کو ایسا زندہ کیا کہ محبوب کے دل کے اور اس کے دل کے اندر میں ادھر ادھر کی تفاوت دور کر کے رکھ دی۔ یہاں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ سناتا ہوں۔
محبوب چچا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابھی ایمان نہیں لائے، صادق اور امین تو کہتے تھے لیکن اندر سے صادق نہیں مانا۔ اللہ، شکار پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو کسی نے ایک دم کہا تیرے بھتیجے کے ساتھ تیرے لائن کزن نے بہت برا سلوک کیا ہے۔ محبت آئی، غیرت آئی بھتیجے کے لیے۔ وہ بھتیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، رسول اللہ کے لیے نہیں آئی، ذات وہی تھی، آئی بھتیجے کے لیے، لیکن محبت آئی، اب غیرت آئی ہے، اب اس کے لیے گئے، اس کے پاس جا کے کمان ماری، اس کا سر پھاڑ دیا ابو جہل کا، 2-3 دھوتر لگائے۔ وہ تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے سمجھا میں ہوں نہیں ادھر؟ میں اس نے کہا تو اس کے لیے میرے سے لڑنے آ گیا ہے؟ وہ ہمارے خداؤں کو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کیا کہتا ہے؟ کوئی ہل نہیں جو سکتا، جس کو انہوں نے خود خریدا ہے، خود بنایا ہے، وہ کیسے ان کا بھلا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ بے وقوف لوگ ہیں، ہم بے وقوف ہیں کوئی؟ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہے تو بے وقوفی کی بات جو ہم کر رہے ہیں، جس کو ہم خدا کہتے ہیں وہ بھلا لگتا ہے خدا؟ ایسا ہوتا ہے خدا؟ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہا ہے کہ خدا تو وہ ہے، عبادت اس کی کرو جس نے سب کو پیدا کیا، بنتا تو وہی ہے۔ یہ پہلے کیوں نہیں بنتا تھا؟ اب یہ دل سے محبت کی ہے، اس نے محبت کی ہے، غیرت کھائی ہے، اس غیرت اور اس محبت کی وجہ سے اس کے اندر یہ بات آئی، محبت اور غیرت کی وجہ سے یہ بات آئی ہے کہ وہ محبت کرنے کی دیر تھی، اتنی بات اندر آئی کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ تو صحیح کہہ رہا ہے۔ ٹھیک نو، یہ محبت کرنے والے امتی، تیرے دل کے اندر میں یہ محبت آئی ہو تو جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کا حکم سنا رہے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو اور یہ نہ کرو، اوامر اور نواہی، وہ تیرے ساتھ پڑے رہیں یا تیرے حصہ بن جائیں۔ تجھے تو مجھے تو نیکی کے اندر میں بھی اپنی آپ کی ضرورت ہے، وہ اللہ کا ہے جس کی رضا والی بات ہے، شارک کے قریب کہاں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس محبت کے ساتھ اس محبت کا بدلہ کیا ملا کہ اس کو خدا وہ لگ گیا جو خدا ہے، وہیں اقرار کیا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وہی ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں یہ عام بندہ بات نہیں کر سکتا، یہ جو میرے بھتیجے نے بات کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس کا رسول ہی بات کر سکتا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ وہ حیران ہو گیا، یہ کیا کیا اس نے؟ اس کو قرآن نے بیان کیا، اب من کان میتن، یہ تو مردہ تھا، کیسا مردہ ہے جو جا کے شکار کر رہا تھا، فزیکلی زندہ تھا، یہ باطنی مردہ تھا، ٹھیک ہے نا، یہ محبت سے خالی تھا۔ فاحیناہ، میرا رب کہتا میں نے اندر حیات بخش دی، یہ تو ایک چھوٹا سا تحفہ دیا رب نے صرف محبت کرنے کا۔ پیارا لگنا بات نہیں ہے محبت کرنا، پیارا لگنے میں تو سارے کے سارے نعرے مار مار کے مر گئے ابھی، وہ میں قربان، والضحیٰ کا چہرہ فلاں، یہ وہ پیار کرے تو تجھے ایک ہی ڈر ہونا چاہیے، محبوب ناراض ہیں، پھر سنت مطہرہ سے تیرا ڈیزائن کو بدل جائے گا، کوئی اس طرح ہو جائے گا، تجھے تو پھر اپنے چوائس، اپنی پسند، اپنے ڈیزائن پسند آئیں گے، پھر رسول اللہ کدھر چلے گیا جو اللہ کا محبوب ہے۔ اگلے دن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، تیری میری جان کا بھی وہ مالک ہے، یہ اس کا امر ہے، وہ جو چاہے جب سنا کے کہا میں مان کے آیا تھا، اب میرے اندر پکا یقین آ گیا ہے، اس جان کو میں انشاءاللہ اس پہ وار کے دکھاؤں گا۔ تو جب شہید ہوئے، اس کی شہادت کی خبر اللہ پاک نے قرآن میں یہ کہی، اس نے اپنا کہا سچ کر کے دکھایا۔ اللہ اب بات ان کی کر رہا تھا جو جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ لگ گئے، اور ان کی باتیں بھی اس طرح لگ گئیں کہ اس کی اتباع میں آنا اس طرح اللہ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، یہ وہ۔ اللہ نے ان کے لیے 14-15 مرتبہ قرآن پاک میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اور بھی لفظ فرما سکتا تھا رب کہ یہ بڑے عابد ہیں، یہ بڑے متقی ہیں، یہ بڑے اس طرح کے ہیں، یہ اس طرح، کہا رضی اللہ تعالیٰ، رب ان پہ راضی ہو گیا، یہ رب پہ راضی ہو گیا۔ تو آج کا موضوع یہی ہے، رضوان من اللہ اکبر، اللہ اس کی رضا تو اکبر ہے، اور یہ رضا ان کے اندر داخل ہونے کی دیر تھی تو بات یہ بن گئی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت مبارکہ نے اس دل کے اندر وہ پہنچی۔ ہر نبی سے یہی کام ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی لا نبیہ حشا، بس اس طرح نعرے مارن بڑے خیال ہے، تاجدار فلان تے ادھروں تو کوئی چیز نہیں ہوتی، اندر ہوئے نا تو پھر بات بندی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی نہیں آنا تو پھر اللہ نے بتا دیا میرے نبی کے غلام آئیں گے۔ تو ہر غلام جب بھی آتا ہے وہ دل کے اندر میں اگر ہاں کروا رہا ہے تو پھر وہ غلام ہے پکا۔ اللہ نے بھی بتا دیا اس کے پیچھے نہ چلنا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ اللہ، لیکن ایک نئی مصیبت بھی ہے، دل کے اندر میں وہ ذکر سمجھ رہا ہے لیکن اس ذکر کی
تاثیر اگر نہ آئے تو پھر کام ادھورا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اسی کو ڈھال بنا کے تو اپنے آپ کے لیے استعمال کر رہا ہو تو کام ادھورا ہے، ٹھیک ہے نا. اس وقت جب یہ اندر گھر کر جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ نظر کیا آئے گا، جس کے اندر یہ آئے گا وہ ہوائے نفس کا غلام نہیں ہوگا، وہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلے گا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہش کے پیچھے چلنے والا ہوگا، ٹھیک ہے نا. پھر وہ ظاہراً اس کے اوپر اثرات کیا ہوں گے کہ خلقاً وہ حضور کے ڈیزائن میں آ جائے گا. یہ آپ کے قریبی ہے نا، اندر ادھر ہاں ہوئی ہے نا، تو پوری سنت کے مطابق بن گئے کہ نہیں بن گئے. علم میں تو آپ بھی بڑے ہو، لیکن اس علم کا کیا ہے جس نے تیرے دل کو ہاں کرا کے نفع نہیں دیا. اللہ پاک نے اسی لیے یہ بات بولی کہ اب اس وقت کو جو بھی ہوتا رہا، قریبی زمانے میں سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا وقت ہے، تو ان کے بھی قریب میں چور آیا ہے تو دل اس کا چوری سے دور ہو گیا. پھر وہ خلقاً بھی نبی کا غلام اور خلقاً بھی. لاکھوں خواجہ خواجگان نے مسلمان کیے، نام نہیں بدلے تھے، اندر دل بدلے تھے. مجدد پاک کے زمانے میں اکبر بادشاہ نے اپنا دین نیا بنا کے بیٹھ گیا تھا، تو یہی الف اللہ چمبے دی بوٹیاں اندر جاتی رہیں. قلبی روحی سری خفی اخفا نفسی قالبی سارے ذکر کریں دے. آج الحمدللہ میرے مرشد مبارک کے زمانہ ہے تو بالواسطہ بلا واسطہ یہ اندر کی ہاں ہی ہوتی ہے تو متبع سنت نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. لیکن سالکین کے لیے بھی بات ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چیز کا ایک دم سے آ جانا بڑی بات نہیں ظالموں، ٹھیک ہے نا. یہ اندر کا نفس اتنا ظالم ہے کہ وہ شیطان باہر میں لا کے اس کو نت نئے ورگلاتا ہے. اس کے اندر اپنی بڑائی آئے گی، اپنی چیز آئے گی. لوگوں کے اندر میں یہ بات آ رہی ہے تو اس کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ باتیں آئیں گی. یہ لوگوں کے لیے اس لیے ہوگا کہ ادھر سے میری دنیا بنتی جائے، تو اس نے دین کو دنیا کے لیے جب استعمال کیا ہوگا تو حساب اس کا بھی دینا پڑ جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہر نعمت کا پھر شکر ہے، اور وہ شکر کے بعد حساب بھی ہے. تو یہ سالکین کے لیے زیادہ خطرہ ہے. اس لیے ہم سب کو جو ہے ہمہ وقت اس نگاہ داشت کی ضرورت ہے کہ کیا اس کی رضا میں ہوں یا میری اپنی رضا درمیان میں آ گئی ہے. تیری میری نیت اس کی رضا کی بننی چاہیے، پھر وہ خود تجھے اور مجھے کھینچے گا. اور اگر اسی کے اندر میں نیت نہ ہو، اور یہ حج ہمیں یہی پکار دے رہا ہے، حج کا پورا اسلوب ہمیں یہ پکار دے رہا ہے کہ اگر تو اس کی رضا کے لیے کام ہے تو اللہ اس جگہوں کو بھی نشانیاں بنا دیتا ہے، ان اعمال کو بھی نشانیاں بنا دیتا ہے، ان مقامات کو بھی نشانیاں بنا دیتا ہے، اور ان کی ہر چیز کو نشانیاں بنا دیتا ہے. اور پھر اس کا ادنا سا انعام کیا ہے؟ پہلا انعام بخشش، معافی، اللہ اکبر. دوسرا انعام کہ تیری دعائیں قبول کرنے کے لیے وہ جگہ دے دیں، تو اندر سے بن جا، تو خود وہ دعائیں قبول کرنے والا ہو جائے. تیسرا تیری سفارشیں قبول کر رہا ہے، جو جب تک گھر میں نہیں پہنچتا تیری دعاؤں کو مقبول کر رہا ہے. چوتھی بات یہ کہ وہ تیرے دل کو اس عزت و آبرو کی وجہ سے تیرے دل کو تقوی والا بنا دیتا ہے، یعنی کہ پچھلا معاف کر کے اگوں بچا لیندہ ہے. کیسی بات ہے. اور پانچویں بات یہ کہ تیرے اوپر جنت دے دیتا ہے ایسے چونگے میں. اللہ پاک اس حرمت والے مہینے کے صدقے سے، ان آنے والی گھڑیوں کے صدقے سے ہمیں جو ہے یہ ساری رضوان من اللہ اکبر کی سمجھ بھی دے دے، اور اس میں ہمیں ڈھال کر بھی رکھ دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.